إن الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلی العظیم۔ عزیز طالبات، دیگر معلمات اور حاضرات، آج کی اس مجلس کا موضوع تڑپتی ہوئی پیاسی انسانیت کا سکون کس چیز میں ہے۔ آج دنیا میں ہر طرف بے چینی اور بے قراری ہے، فساد اور بدامنی ہے، ظلم و ستم ہے، بے راہ روی آوارگی ہے، بددیانتی ہے، حق تلفیوں کا بازار گرم ہے، بے حیائی شرم ساری کی آگ بھڑک رہی ہے۔ انسانوں کو آج قرار اور سکون نہیں ہے اور بے چین اور بے اطمینان والی زندگی گزر رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ امت کے ایک بڑے طبقے کی اسلام سے دوری ہے۔ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا وہاں اور زیادہ انسانیت کے حدود پھلان کر مخرب اخلاق بہت سی عادات میں مبتلا تھی۔ شراب عام تھی، جوا عام تھا، عورت کی حق تلفیاں عام تھیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنی بڑھ جایا کرتی تھی، عورت کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا۔ ایک عورت ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، اس کے سائے کو بھی منحوس جانا جاتا تھا۔ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ بعض تو شوہر کے ساتھ اس کو مار دیا جاتا تھا، یا عدت کے نام پر عورت کو ایسی بند کوٹری میں رکھا جاتا کہ وہاں ہوا کا نام و نشان نہ ہوتا، اور عورت کے بدن میں تعفن بڑھ جاتا، اتنی بدبو پیدا ہوتی، ایک مرغی کو اس کے جسم پر پھیر دیا جاتا تو اس کی بدبو سے وہ مرغی مر جاتی تھی، تب سمجھا جاتا تھا کہ اس نے شوہر کا حق ادا کیا، پھر اس کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔
میراث سے عورتوں کو محروم رکھا جاتا تھا، یتیم بچوں کے مال کو ہڑپ کر لیا جاتا تھا، جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ یہ ساری کی ساری خرابی اور بگاڑ جس معاشرے میں تھی، وہاں اللہ پاک نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے وہاں ساری انسانیت کو جھنجھوڑتے ہوئے ایک اللہ کی طرف آپ نے بلایا اور اعلان دعوت آپ نے ان کے درمیان میں فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی دشمنی برتی گئی، اور ابتدائی مرحلے میں بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسلام لے آئے، اور آزاد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام میں لے آئے۔ پھر غلاموں میں جو ہے ایک صحابی ایک رسول جو ہے اسلام لے آئے، حضرت زید، اور اسی طرح عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اسلام لے آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی ایمان کی کیفیت کے ساتھ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ وہ مکے کی سرزمین جہاں ظلم و ستم عام تھا، آہستہ آہستہ تعداد بڑھ گئی، یہاں تک کہ فتح مکہ حاصل ہو گیا۔ وہ جگہ امن و امان سے بدل گئی، چین اور سکون میں تبدیل ہو گئی۔ حق تلفیاں جہاں ہوئی وہاں جان جان کر ہر ایک کے حق دے دیے گئے، اور شرابیوں نے شراب سے توبہ کر لی، جواڑیوں نے جوئے سے باز آنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ الغرض وہ خطہ جو برائی کی وجہ سے اس کو ایام جاہلیت کے دور جاہلیت سے یاد کیا جاتا ہے، اس علاقے کو اللہ تبارک و تعالی نے امن و امان کا گہوارہ بنایا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے سرخروئی کا ذریعہ بنایا۔ اور پھر جتنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی جھنڈے تلے آ گئے، سب کے سب چین سکون کی زندگی پائی، اور یہی وہ 1,24,000 صحابہ کی تعداد تھی جو دنیا میں مختلف جگہوں میں پھیل گئی۔ وہ دین اسلام کی دعوت جو مکہ مکرمہ کی صفا چوٹی پر شروع ہوئی، اس کا ڈنکا اس قدر بج گیا، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے بہت سے جگہوں میں دین اسلام کے ہوائیں چلنے لگیں اور اسلامی جھنڈے لہرانے لگے۔ معلوم یہ ہوا اس وقت کی پیاسی انسانیت کی پیاس اگر بجھانا ہے تو اللہ نے اس کو اسلام میں رکھا ہے۔ اسلام سے ہٹ کر کوئی مذہب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، دنیا میں ہر آدمی امن چاہتا ہے، ہر آدمی سلامتی چاہتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اسی سے انسانوں میں خوشی آتی ہے، راحت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام کے جو نام رکھے ہیں اس نام کے اندر ہی امن و امان ہے۔ مثلا ایمان ہے، ایمان کا ایک معنی اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، نبی پر، آخری نبی ہونے کا یقین رکھنا ہے، آنے والی آخرت پر ایمان اور یقین رکھنا ہے،
وہیں ایمان کے معنی دوسرے کو امن پہنچانے کے بھی ہیں۔ ایمان کا معنی امن پہنچانا، اور اسی سے جو مومن ہے وہ دوسروں کو بھی امن پہنچانے والا ہوگا۔ آئیے اسی طرح اسلام کے ایک معنی ہے اللہ کے حکموں کو مان لینے کا نام اسلام ہے۔ دوسرا معنی اسلام کا یہ ہے ہماری ذات سے دوسرے کو سلامتی پہنچانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا مسلم وہ ہے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو سلامتی ملتی ہے، ایمان سے دوسروں کو امن ملتا ہے، اسلام سے دوسروں کو سلامتی ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا مومن اور مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو امن ملے اور اس کی ذات سے دوسروں کو سلامتی ملے۔ اب یہ دنیا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتی چلی گئی ہے، اور خصوصاً ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد کروڑ لوگ کفر اور شرک کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں اور حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والے ہیں اور مقتدر حلقوں میں جن کا اثر و رسوخ ہے، وہ تمام وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام اور ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ اس لیے ان کے فیصلے ظلم پر مبنی ہیں، ان کے فیصلے خیانتی اور بددیانتی پر منحصر ہیں، ان کی نظروں میں اسلام کے خلاف دشمنی کی آگ بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج موجودہ ہمارے ملک میں ہندو اور مسلم کے نفرت کی آگ بھڑکا کر لڑائی اور بھڑائی کر کے حکومت کرنے کا ایک مزاج بنتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک میں بدامنی، فتنہ اور فساد برپا ہو رہا ہے۔ ان سارے فتنہ اور فساد کی دوری اگر چاہتے ہیں تو اللہ نے اسلام کے چھاؤں میں رکھا ہے، اسلام کے دامن میں رکھا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے دین اسلام کے دامن میں جو لوگ آئے ہیں اللہ نے ان کو جو چین نصیب فرمایا ہے، اس سے پہلے در بدر بھٹکتے انسانوں کی پوری تاریخ موجود ہے، اور اسلام لانے کے بعد جو ان کو امن و امان ملا ہے وہ بھی انتہائی محیر العقول واقعات ہیں۔ اب خود دیکھیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کے دشمن تھے، نبی کے لائے ہوئے مشن کے دشمن تھے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی، لیکن اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے تو اسی قرآن پاک کی برکت سے عطا کی۔ قرآن چونکہ مرکز دعوت ہے، حضرت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ جہاں ایام جاہلیت میں بڑے سخت تھے، اور اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کے مزاج میں اتنے مضبوط ہو گئے کہ دشمن شیطان بھی حضرت عمر کے سائے سے کانپتا تھا۔ اللہ نے یہ دولت کیسے دی؟ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور کے خلاف تلوار لے کر چل پڑے۔ کسی نے روکا، کہا کہ عمر کہاں کو جا رہے ہیں؟ کہا میں نے تو آج اس بات کو ٹھان لیا ہے کہ میں آج محمد عربی کا سر تن سے جدا کر دوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو ایسے وقت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا غصہ اور جلال دیکھ کر سامنے والے نے کہا، لگتا ہے کہ تو نے جو ارادہ کیا ہے کہ بنو ہاشم کے لوگ تمہاری اس حرکت پر خاموش رہیں گے، وہ بھی کوئی نہ کوئی جوابی کارروائی کریں گے، یہ کہنا تھا۔
تلوار اٹھائی، لگتا ہے تو بھی بددین ہے، سب سے پہلے تجھے ہی قتل کر دوں۔ کہا عمر میرے قتل کی کیا بات کرتے ہو، جاؤ تمہارے بہن کے گھر کہ بہن اور بہن بھائی دونوں مسلمان ہو چکے۔ یہ کہنا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تن بدن میں آگ لگی اور سیدھے جو ہے بہن کے گھر پہنچے اور بڑی قوت سے دستک ماری۔ بہن سمجھ گئی کہ دستک میں جلال ہے، کہیں عمر تو ادھر نہیں آیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو حضرت عمر ہی تھے، اندر گھسے اور چونکہ قرآن پڑھنے کی آواز باہر آ رہی تھی، مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن بھائی کو مارا، بہن کو اس قدر تماچا مارا، منہ سے جو ہے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بہن بھی ضد میں آ گئی، کہا زبان حال سے، اے عمر جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، تو مارنے پر مصر ہے، میں اسلام پر مصر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل پسیج گیا، کہا بہن وہ نسخہ دے مجھے، میں پڑھنا چاہتا ہوں آخر اس میں ہے کیا۔ کہا عمر تو ناپاک ہے، تیری جو ہے ناپاکی کی وجہ سے ہم صحیفہ قرآن نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا میں غسل کر لیتا ہوں۔ غسل کرنے کے لیے جب اندر چلے گئے تو بہن نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ ادھر اللہ کے نبی بھی دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ عمر بن الخطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کی تو مدد فرما۔ بہن نے دعا کی، مولا ظاہر جسم کا دھلانا تو میرا کام تھا، لیکن اندرون قلب کو دھونا آپ کے قبضے میں ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر غسل کر کے جب باہر نکلے، حضرت خباب معلم تھے جو قرآن مجید پڑھا رہے تھے، وہ ان کو بھی ہمت آ گئی کہ عمر غسل کر کے قرآن پڑھنے آ رہے ہیں۔ ان کے سامنے سورہ طٰہٰ پڑھ کر سنائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ پہنچے اس آیت پر، اننی انا اللہ، جس میں اللہ فرماتے ہیں میں ہی تمہارا معبود ہوں، میرے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ کہنا تھا، چیخ نکل گئی، کہا مجھے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لے کر چلو۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ عمر مجھے قتل کرنے تلوار لے کر چل پڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم بھی جواب دیں گے۔ روایتوں میں ہے جو ہی حضرت عمر دروازے میں داخل ہوتے ہیں، خود اللہ کے نبی آگے بڑھ کر دامن پکڑ لیتے ہیں، فرمایا عمر کس ارادے سے آیا ہے؟ اپنے سر کو سرکار کے دونوں گھٹنوں میں دیتے ہوئے کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا اس کے بعد حضرت عمر اسلام میں اتنے آگے نکل گئے، یہ اسلام کا ایک دوسرا بڑا منارہ خلیفہ دوسرے خلیفہ کے نام سے ظاہر ہوئے، وہ عمر جن کو اللہ نے امیر المومنین بنایا۔ ایک دفعہ روتے ہوئے اس میدان کو دیکھنے لگے جہاں پر اونٹ چرایا کرتے تھے، وقت کے امیر المومنین ہیں، ایک بڑا قافلہ ساتھ میں ہے، سب کو تجسس ہوا کہ اتنا بڑا امیر ہمارا یہاں کیوں رک گیا ہے۔ فرمانے لگے کہ لوگوں آج میں تمہارے درمیان میں امیر بنا کر یہاں بھیجا گیا ہوں، بات دراصل یہ ہے کہ یہاں میں اس لیے روکا اس قافلے کو اور اس فوجی جماعت کو، یہی وہ میدان ہے جہاں میں اونٹ چرانے آیا کرتا تھا۔ میرا والد خطاب یہ کہہ کر پٹائی کرتا تھا، عمر تو کس کام کا، تجھے ابھی اونٹ چرانا بھی صحیح نہیں آتا، لیکن اسلام کے سائے میں جب آیا
اللہ پاک نے نہ صرف جو ہے دنیاوی زندگی کو سنوار دیا، اخروی زندگی کو سنوار دیا، پوری انسانیت میں اللہ نے وہ عزت دی کہ آج دنیا بھی اس مقام پر عش کر رہی ہے۔ یہ ہے اسلام کا وتیرہ۔ ایسے ایک نہیں، کئی صحابہ ہیں جو اسلام میں آنے کے بعد سب سے زیادہ مشہور ہوئے، اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا۔ طفیل دوسی وہ صحابی رسول ہیں جن کو یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو محمد عربی ایک عجیب کلام پڑھتے ہیں، اگر تم سن لوگے تو پاگل اور دیوانے ہو کر محمد عربی کے تم جو ہے غلام بن جاؤ گے، بہتر یہ ہے کہ ان کا کلام نہ سنو۔ طفیل دوسی کہتے ہیں میں نے کانوں میں رویاں ٹھونس لی اور حرم کے اندر میں گھومنے لگا، وہ شخص کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی تہجد کی نماز میں تھے اور قرآن پاک کی آیات پڑھ رہے تھے۔ طفیل دوسی نے کہا کہ اچھا میں بھی تو عربی جانتا ہوں، میں بھی فصیح ہوں، میں بھی بلیغ ہوں، مجھے بھی لوگ بڑا ادیب کہہ کر بلاتے ہیں، ذرا جانچ تو لوں کہ محمد عربی کیا پڑھ رہے ہیں۔ اپنے کانوں سے وہ روئی نکالی اور اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ طور پڑھ رہے تھے، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ قرآن کے یہ مقفع عبارات کو سن کر طفیل دوسی ششدر رہ گئے، کہا واللہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑے خالق کا کلام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، طفیل دوسی نے آگے بڑھ کر چہرہ دیکھا، فرمانے لگے کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بہت بڑا کام لیا۔ حضرت بلال غلام کی زندگی گزارتے تھے، اسلام میں آئے۔ اللہ نے آزادی کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر کسی اور کو اذان کے لیے نہیں کہا، چاہتے تو آپ ابو بکر سے بھی کہتے، چاہتے تو آپ حضرت عمر سے بھی کہتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، حضرت بلال نے اذان دی، اللہ اکبر۔ چونکہ مجاہدہ جس قدر بڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ اسلام نے ان کو اتنا اونچا مقام بھی دیا۔ ایک نے بے شمار مثالیں۔ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، شرک کے اندر ذلت ہے، اسلام میں عزت ہے۔ شرک کے اندر افراتفری ہے، اسلام میں دل جمعی ہے۔ شرک کے اندر بے چینی اور بے قراری ہے، لیکن اسلام میں اللہ نے امن و امان، چین و سکون رکھا ہے۔ آج تاریخ پڑھ جائیے، ہندوستان کے اس سرزمین پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا۔ خدمت خلق کے راستے سے دل جیتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سے ہی اللہ رب العزت دعوت کا وہ کام لیتے ہیں کہ دنیا حیرت میں پڑ جاتی۔ اس لیے موجودہ زمانے میں ضروری ہے کہ خدمت خلق کے راستے سے ہم دعوت و تبلیغ کا اس کام کو غیروں کے درمیان میں کرنے کی کوشش کریں۔ اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دعوت کے کام کیا تھے؟ حضور کیسے لوگوں کے اندر مقام بنایا؟ پھر اس کے بعد آپ نے وہ جال بچھائی کہ ساری انسانیت اس جال میں آ گئی اور اسلام کا پھندا اپنے گلوں میں، اپنے طوق گلوں میں ڈال کر مطیع اور فرما بردار بن گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت خلق کے 5 کام تھے۔ اماں جان اس وقت ذکر کرتی ہیں جب اللہ کے نبی پر پہلی وحی اتری تھی، آپ کے اوپر بے چینی بے قراری کی کیفیت تھی، یہاں تک کہ اس وحی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں گرمی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ بخار آ گیا۔ آپ نے فرمایا کلا انی خشیت علی نفسی
میں اپنے آپ کی ہلاکت کا اندیشہ کرتا ہوں خدیجہ، زملونی زملونی، جلدی مجھ پر چادر ڈال دو، جلد مجھ پر تم چادر ڈال دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو چادر جو ہے وہ پہنائی گئی، اور پھر اس کے بعد میں اماں جان نے تسلی دی کہ یا رسول اللہ آپ گھبرائے نہیں ہیں، اے میرے شوہر سرتاج، آپ کے تو بڑے اونچے اونچے کارنامے ہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیسے ضائع کرے گا؟ جو شخص دوسروں کے لیے جیتا ہے اپنے لیے نہیں جیتا، جو شخص دوسروں کی فکر میں رہتا ہے اپنی فکر نہیں کرتا، جو شخص غریبوں کے گھروں میں چولہا سلگنے کا اہتمام کرتا ہے خود کے کھانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ 5 شعبے تھے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، اے میرے محبوب آپ تو لوگوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرتے ہیں، توڑ نہیں پیدا کرتے۔ جو آپ سے رشتہ توڑتا ہے آپ رشتہ اس سے جوڑتے ہیں، جو آپ کا برا چاہتا ہے آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں، جو آپ سے سر زیادتی کرتا ہے آپ اس کو درگزر کرتے ہیں۔ آپ میں کے مزاج میں جوڑ ہی جوڑ ہے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، بخاری کی روایت ہے یہ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے، حضور آگے بڑھ کر بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا کرتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جو ایک بڑھیا جا رہی تھی مکۃ المکرمہ میں کہ اب میں آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور محمد عربی کے اس دین کو قبول نہیں کروں گی۔ ساز و سامان لے کر نکل رہی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ لوگوں کا بوجھ اٹھانے میں معروف تھے، آپ نے آگے بڑھ کر اس کا سارا ساز و سامان اٹھا لیا، اور وہ بڑھیا کے چلنے کے مطابق لے کر چلے۔ واپس جانے لگے تو پوچھا کہ بیٹا ذرا نام تو بتا، تو کون ہے؟ اور کہنے لگی اللہ کے نبی نے اماں جان وہی تو نام ہے جس نام سے آپ چڑھا کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا محمد نامی شخص پیدا ہوا ہے، اس سے تو بچ کر رہنا اور اپنے باپ دادا کے دین کو بچائے رکھنا۔ اس موقع پر وہ بڑھیا بھی متاثر ہو گئی، کہا کہ محمد تم ہی ہو؟ جب تمہاری اخلاق کا حال یہ ہے تو لاؤ میں تمہارے ہاتھ پر کلمہ اسلام پڑھ لیتی ہوں۔ یہ تحمیل الکلہ، بوجھ اٹھاتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تیسری خاصیت یہ تھی کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، پیغمبر علیہ السلام جو اندھے ہوتے، لنگڑے ہوتے، لولے ہوتے، بے سہارا ہوتے، ان کے گھروں میں چولہا سلگ جائے اس کی آپ فکر فرماتے تھے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ گشت کر کے دیکھتے تھے کہ راتوں میں کون کھانا کھایا نہیں ہے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، باضابطہ لنگڑے لولوں کے لیے آپ پورا کھانے کا انتظام کرتے۔ چوتھی صفت یہ ہے وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، راتوں میں ایسا ہوتا تھا مکے میں لوگ جاتے جاتے مکے میں آ کر پڑاؤ ڈالتے۔ اس زمانے میں ہوٹلیں نہیں تھیں، آج تو ماشاءاللہ ہوٹلوں کا بڑا انتظام ہے۔ اس زمانے میں لوگ آتے تھے تو جو ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو لوگ سو رہے ہوتے ان کو جا کر کھانا کھلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام تھا۔ مکہ مکرمہ میں راتوں میں سوتے کم تھے، آپ جائزہ لے کر آنے والوں کو اپنا مہمان سمجھ کر حضور اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلایا کرتے تھے۔ پھر پانچویں جو چیز تھی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق تعالیٰ کی طرف سے آنے والے جتنے سیلاب ہیں، زلزلے ہیں، آندھیاں ہیں، سیلاب ہے، طوفان ہے، لوگ لٹ جاتے ہیں اس میں، ایسوں کے لیے حضور کمر بستہ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے، بے سہاروں کو سہارا دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے ساری انسانیت کے دلوں پر جو آپ نے راج کیا ہے پہلے، پھر اس کے بعد ان کے سروں پر اسلام کا تاج پہنایا ہے۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام کے دعوت کا جو کام تھا خدمت خلق کے شعبے کو آپ اٹھاتے تھے۔ اب اس کے بعد سے لوگ آپ علیہ السلام کے کو اپنا محسن سمجھتے تھے، اور اسی لیے تو کہتے تھے کہ اس روئے زمین کا اگر کوئی سچا انسان کو دیکھنا ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اگر وعدے کا پکا کسی کو دیکھنا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ عزیز جو ہے طالبات اچھی طرح یاد رکھو، دعوت کی 2 قسمیں ہیں،
ایک دعوت ہوتی ہے زبان سے اور ایک دعوت ہوتی ہے عمل سے۔ زبان کی جو دعوت ہوتی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی زبانی دعوت کم ہوتی تھی، عملی دعوت زیادہ ہوتی تھی۔ عام طور پر آج ہم بیٹھے بیٹھے دین کے باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بولتے کم تھے، کرتے زیادہ تھے۔ آج امت کا بیشتر طبقہ عادی ہو گیا بڑی باتوں کا، لیکن دین کی محنتوں کا عادی نہیں ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام اتنی زیادہ حدیثیں آپ سے منقول ہیں، وہ سب عملی ہیں۔ حضور کو ہم نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا، حضور کو ایسے بولتے ہوئے دیکھا، حضور کو ایسا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا، حضور کو ایسی ہم تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، حضور کو ہم ایسے اخلاق برتتے ہوئے دیکھا۔ بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق ایسے تھے، غلاموں کے ساتھ حسن اخلاق ویسے تھے، حتیٰ کہ پتھر مارنے والے دشمنوں کے لیے حضور نے طائف کی سرزمین میں ہاتھ اٹھا کر جو ہے دعائیں کرتے تھے۔ یہ عملی جو دعوت ہے حضور کی، یہ زیادہ ہوتی تھی زبانی دعوت کے مقابل میں۔ اسی لیے آپ حیرت کریں گے، حجۃ الوداع کے موقع پر آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو ہے زیادہ سے زیادہ جو تقریر تھی وہ 25 منٹ کی تقریر تھی۔ بعض تو کہتے ہیں کہ پورے 25 بھی نہیں، 22 منٹ کا خطبہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، جو سب سے بڑی زندگی میں آپ نے تقریر فرمائی۔ باقی ساری زندگی آپ کی عمل سے بھری ہوئی تھی، آپ کے معمولات تھے، آپ کے اخلاق تھے، آپ کے جو ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ تھا۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، زبانی دعوت سے اسلام بہت کم پھیلا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام لانے والوں کی ایک بڑی تعداد صرف ان لوگوں کی تھی جو چہرہ دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، محض چہرہ دیکھ کر اسلام میں آتے تھے۔ آپ کے اخلاق دیکھ کر تو مکے والوں کے دلوں پر بجلیاں گر گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قدموں پر گر گئے۔ جس موقع پر آپ فاتحانہ مکے میں داخل ہو گئے تو دشمنان اسلام تھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ اب ان زبانوں پر تھا کہ آج تو محمد عربی ضرور آج اپنا بدلہ لے کر رہیں گے۔ کسی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، لگتا ہے آج تو خون ریزی کا دن ہے کہ محمد عربی ایک ایک کو چن چن کر ہر ایک کا بدلہ لیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے سنا تو بے چین ہو گئے۔ آپ نے جو ہے مکے کا اونچی جو ہے جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، اے مکے والو تم لوگ سن لو، انتم الطلقاء، تم سب کے سب جو ہے آزاد ہے، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ جس نے بھی زبان سے یہ کہا خون ریزی کا دن ہے، اے مکے والو سنو، الیوم یوم المرحمہ، آج تو محمد عربی کی طرف سے رحم اور کرم کا دن ہے۔ یہ کہنا تھا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور دھڑا دھڑ لوگوں کی جماعتوں کی فوج آنے لگی، آپ کے ہاتھوں پر بیعت اسلام کرنے لگی۔ قرآن نے اسی اخلاق مکارم اخلاق کا نقشہ کھینچا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ میرے محبوب ایک دن ایسا ضرور آئے گا، تم انسانیت کو دیکھو کہ کشاں کشاں پرا پرا فوج کی فوج جو ہے اسلام میں داخل ہوگی۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق اور اطوار کو دیکھ کر لوگ اسلام میں آتے تھے۔ آپ حیرت کریں گے، عبداللہ ابن ابی منافق جو بہت بڑا جو ہے منافق تھا، پیغمبر علیہ السلام کے خلاف سازش کرتا تھا، مسلمانوں کے راز لے کر کفار کو دیا کرتا تھا اور باضابطہ ان کے ساتھ میں اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتا تھا۔ آپ حیرت کریں گے، حضور کے اخلاق کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے آئے کہنے، جو مسلمان ہو گئے تھے، کہا یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ منافق تھے، رئیس المنافقین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا، بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے،
باپ کیسا ہی کیوں نہ ہو، بہرحال آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم یہ مہر لے جاؤ، میری قمیص اپنے جو ہے ابا جان کے جنازے کے غسل کے بعد باضابطہ جو ہے ان کے اس قمیص کو ان کو پہنا دو، شاید اللہ پاک میری اس قمیص کی برکت سے ان کی جو ہے مغفرت فرما دے۔ حتیٰ کہ جنازہ لایا گیا مسجد نبوی میں، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی یہ منافق نماز نہیں پڑھائیں گے، جب حضور آگے بڑھے اور جنازے کے قریب جو ہے کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی تو پھر اس کے بعد دامن پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ کس کی نماز جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں؟ کہ آج زندگی بھر جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، قدم بقدم آپ کو تکلیفیں دیتا رہا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 70 سے زائد مرتبہ دعائے مغفرت کر دیا تاکہ اس بندے کے اب بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں بھی نازل فرما دیا میرے محبوب ان منافقوں کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، آپ ان کے خبر پر مت ٹھہریے، آپ ان کے حق میں دعائے مغفرت 70 مرتبہ بھی کریں گے، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے 71 مرتبہ دعائے مغفرت کی۔ وہ منظر دیکھا، کہتے ہیں روایات میں ہے ایک بہت بڑی تعداد بنو سلمہ کی آئی تھی، اسی مجلس میں 350 افراد حضور کے ہاتھوں پر بیعت اسلام کیا۔ بھائیوں، خواتین کو، طالبات کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، ہماری زندگی کا نمونہ ہی ایسا ہو جس نمونے کو دیکھ کر لوگ اسلام میں آ جائیں۔ آج کتنے لوگ وہ ہیں جو اسلام کے اخلاق کو دیکھ کر، اسلام کے اعمال کو دیکھ کر، اسلام کا انصاف دیکھ کر اسلام میں آ رہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی نور اللہ مرقدہ ہندوستان کی سرزمین پر بلا لحاظ مذہب ملت سب کے لیے آپ لنگر لگاتے تھے اور لوگ آتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کیا کھاتے تھے؟ وہ نور ایمان کا لقمہ تھا جو اندر جاتا تھا، لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد ندوی دامت برکاتہم نے فرمایا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا لنگر لگا ہوا ہوتا تھا، حضرت جو ہے نکلتے تھے، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر منت سماجت کر کے دسترخوان پر بٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بھنگی جو ہے گندگی کی ٹوکری لے کر جا رہا تھا، حضرت نے اس کو بلایا اور وہ یہ دیکھا کہ میں گندا آدمی، مجھے کیوں حضرت بلائیں، شاید آگے کسی اور کو بلا رہے ہیں، ادھر آگے دیکھنے لگا۔ حضرت نے آواز میں کہا، پکار کر کہا میں تجھے ہی بلا رہا ہوں، اللہ کے بندے آ جا، دسترخوان پر کچھ نوالے کھا کر چلا جا۔ وہ شرمندہ تھا، کہا کہ شرمندہ مت ہو، خود حضرت آئے، گندگی کا وہ ٹوکرا ایک طرف بازو کیا، اس کے ہاتھ دھلائے، پھر اس کے بعد دسترخوان پر جو ہے بیٹھا تھا، پھر حضرت نے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ رکھا، لقمہ پہلے چلا گیا، نور ایمان پہلے اندر چلا گیا، روتا ہوا اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا۔ آج ان اخلاق کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں نفرتوں کی آگ بھڑکائی جا رہی، انسانی رشتے کے ناطے مل بیٹھ کر کھانا وہ بھی اسلام کا ایسا پاکیزہ عمل ہے کہ کئی لوگ جو بڑے ہیں، برہمن جو ذاتیں ہیں، اعلیٰ ذاتیں، تو نچلی ذاتوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن اسلام ان سارے نیچے لوگوں کو اپنے ساتھ برابر بٹھاتا ہے۔ کئی ایک جگہ تو ایسا ہے کہ اسلام کی برابری نے لوگوں کو جو ہے اسلام پہ آنے پر جو ہے مجبور کر دیا۔ یہ آپ کے محمد علی قلعے جو بہت بڑے باکسر گزرے ہیں، وہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے؟ ان کے اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ ایک جو ہے باضابطہ اس وقت جب انہوں نے لرز کر جو ہے پورے امریکہ کی سرزمین میں لوگوں کو جھنجھوڑ کر کہا، چونکہ کالے اور گورے کا بہت بڑا فرق تھا، جب وہ جو ہے بہت بڑی فتح حاصل کر کے اپنے وطن جب وہ جو ہے امریکہ کی سرزمین میں پہنچے تو وہاں پر جو ہے جتنے کالے تھے ان لوگوں نے استقبال کیا، لیکن گوروں میں سے ایک بھی گورا ان کے استقبال کے لیے نہیں آیا۔ دن بھر کڑتے رہے، بہت پریشان ہو گئے اور بے چینی اور بے قراری کے لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب منگائی اور وہ کتاب پڑھنے لگے۔ جب سیرت کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو سرکار کی مجلس قائم ہے
ابو بکر جیسی بڑی شخصیت موجود ہے، وہیں جو ہے غلام زید بن حارثہ جیسی شخصیت بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں اللہ کا نبی اتنا گورا گمٹا ہے لیکن خدمت میں کالا بلال حبشی ہے۔ اتنا اثر ہو گیا کہ وقت کا جمیل اور خوبصورت پیغمبر بلال حبشی کو اپنا خادم بنا کر اپنے برابر بٹھا رہا ہے، اپنے برابر کھلا رہا ہے، اپنے سے زیادہ بلال کو یاد کر رہا ہے۔ ایک دم متاثر ہو گئے، اتنا خوبصورت پیغمبر جو دنیا کے سارے نبیوں سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن برابری کا یہ جذبہ ہے کہ ادنا کالا کلوٹے غلام کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ بس اسی واقعے نے اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کیا اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ آج بھی اللہ نے ان اخلاق اسلام کے معاملات کے اندر وہ نورانیت رکھی کہ لوگ کشا کشا اسلام میں آ رہے ہیں۔ کئی وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کر تعلیم کرتے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ میں باضابطہ تعلیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں امریکہ میں ایک جگہ بیٹھ کر جماعت میں تعلیم ہو رہی تھی، ایک صاحب بیٹھ کر اچھا خاصا جو ہے نیند کے ماحول میں خراٹے لینا شروع کیے۔ بازو سے ایک گورے کا گزر ہوا، وہ دیکھا حیرت میں پڑ گیا، ارے بھائی برسا برس گولی کھا رہا ہوں تو سوئے سوئے نیند نہیں آ رہی، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ بیٹھے بیٹھے اللہ کا بندہ سو رہا ہے، آخر ہے کیا یہاں؟ وہ خود بھی آیا بیٹھا تو ایک عجیب قسم کی رحمت، ایک عجیب قسم کی کیفیت کو محسوس کیا۔ پھر اس کے بعد اسلام کو پڑھنے لگا، یہاں تک کہ اسلام کے وہ تمام امن و امان کے اصول پڑھ لیا۔ اس کے بعد کہا کہ بھائی چین اور سکون ہے تو اسلام میں ہے، چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ لوگوں کو خالی نماز کی کیفیت، کئی لوگ سفر میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو خالی نماز پڑھنے کا منظر متاثر کیا، لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے ساتھیوں میں ایک ساتھی ہے مرتضیٰ، جو ذات کا برہمن آدمی تھا۔ عام طور پر برہمن لوگ بڑے سخت مزاج ہوتے، اسلام سے متاثر ہونا آسان نہیں ہے۔ میرے ساتھی جو ہے مرتضیٰ ہے، اس سے ہم نے پوچھا کہ بھائی تم نو مسلم کہتے ہو، برہمن ذات کے کہتے ہو، برہمن تو لوگ تو بڑے سخت ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اتنے کٹر ہوتے ہیں، اگر کوئی مسلمان چھو بھی دیا تو جا کے 7 مرتبہ غسل کرتے ہو۔ یہ حال ان لوگوں کا ہے۔ ہم لوگوں کو حیرت ہوئی تھی بھائی اسلام میں آیا تو بندہ کیسے آیا؟ وہ کہنے لگا کہ بھائی میرے اسلام میں آنے کا ماجرا یہ ہے بنا، میری ایک دادی امی تھی اور جن سے میں بہت محبت کرتا، اور وہ دادی بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، اور محبت کا حال تو پوچھو، میں دادی کے بغیر کھاتا نہیں تھا اور دادی بھی میرے بغیر کھاتی نہیں تھی۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ بیمار پڑ گئی، بیماری نے اتنا طول پکڑ لیا کہ وہ موت میں تبدیل ہو گئی۔ جب میری دادی کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے اس کے جلانے کی پوری تیاری ہو رہی ہے، میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے، وہ دادی جس کی گودوں میں کھیلا، وہ دادی جس کے جو ہے جسم پر میں لیٹا، وہ دادی جس کے گالوں کو میں نے بوسہ لیا، وہ دادی جو مجھے پیار کرتی تھی، میرا جی گوارا نہیں کر رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کہ لوگ وہ گھی کے لوٹے لا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، جلا رہے ہیں۔ میری چیخ نکل گئی، میں اس کو گوارا نہیں کر سکا۔ محبت کا وہ سارا منظر میرے سامنے تھا، چنانچہ جو ہے جلا کر جا رہے تھے۔ میں اس تاریخ کو بھول نہیں سکتا جو میری تڑپ اور کڑن اس قدر تھی کہ میں خود مرا جا رہا تھا۔ لیکن اسی دوران میں نے دیکھا مسلمانوں کا ایک جنازہ آ رہا ہے، لوگ 4 بڑے ادب احترام سے اٹھائے ہوئے ہیں، بڑی ہی جو ہے اکرام اس کا کر رہے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ گڑھے میں رکھ رہے ہیں۔ رکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہیں حرکت نہ ہونے پائے، صاف کر رہے ہیں کہ اس کی تکلیف نہ ہونے پائے، کیڑے مکوڑے ہٹا رہے ہیں کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ منظر دیکھ کر میں پاگل ہو گیا، کہا کہ وہ مجھے ایک ایسا اسلام ہے کہ یہاں پر ایک مردے کی اتنی عزت دی جا رہی ہے تو زندوں کا کیا مقام ہوگا۔ چنانچہ
کے منظر نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے اردو قرآن منگا کر ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ جب پڑھتے پڑھتے قرآن مجید کی چند صورتوں میں قل هو اللہ احد پر جب پہنچا تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ اللہ کون ہے جو تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ اللہ وہ ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہے، اور اللہ یہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ سننا تھا، بس میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے ایک مول صاحب کو پکڑا، کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد آج تک بھی اپنے ماں باپ کو میں نے خبر نہیں کیا۔ 5 سال ہو گئے میرے ماں باپ کس حال میں ہے، میرا جی بھی گوارا نہیں کرتا۔ جو اسلام اتنا پاکیزہ ہے، جب اسلام میں آیا تو ہر اعتبار سے اللہ نے مجھے سرخروئی عطا فرمائی۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ آج ہم نے اعمال کو چھوڑ دیا، اخلاق کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا۔ اس لیے عزیز طالبات یہ بات ضروری ہے، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑا عہدہ دیا ہے خیر امت کا۔ خیر امت کس کو کہتے ہیں؟ ساری امتوں میں اعلیٰ ترین امت۔ یہ تمام جو ہے انعاموں میں اعلیٰ درجے کا انعام، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ نوبل انعام ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ حالانکہ امت آدم بھی گزری، امت موسیٰ بھی گزری، امت جو ہے عیسیٰ بھی گزری، کسی کو بھی اللہ نے خیر امت نہیں کہا۔ اس امت کو خیر امت کہا۔ کیوں کہا؟ ایک بڑا جو انعام ملتا ہے بڑے کارنامے پر ملتا ہے۔ بڑا کارنامہ جو نبیوں کا تھا اللہ نے اس امت کو عطا کیا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم اپنے لیے نہیں نکالے گئے ہو، ساری انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے نکالے گئے۔ تو اس لیے جہاں بھی ہو ہم خدمت خلق کے شعبے کو نہیں بھولنا۔ آپ کے پڑھنے پڑھانے والیوں میں خاص طور پر موجودہ زمانے میں دیکھنا بھی ایسی جو ہے غیر مسلم بچیاں جو دوسروں کو جال میں پھنسانے کے خاطر قریب ہو رہی، ان سے تو آپ کو بچنا ہے۔ جو نارمل قسم کی ہے اور طبیعت میں نارمل ہیں، مزاج میں مسکنت ہے، ایسوں کے ساتھ ہمدردی کرو، اسلام کی خوبیاں بیان کرو، اسلام کی خوبیاں زبان سے بولنے سے پہلے عمل سے پیش کرو۔ یہ سب جو ہے مقناطیس ہے۔ اسلام وہ مقناطیس ہے جو قریب میں رہنے والے لوہے کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اب وہ بندہ جب قریب آتا ہے اور اس کو جو سکون ملتا ہے، یہی سبب اس کے اسلام کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک نہیں بے شمار واقعات اس طرح کے ملتے ہیں جہاں پر محض اسلام اور دین کے اعمال کو لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اسلام میں داخل۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کے دباؤ میں جو ہے پھیلا ہے، اخلاق کے بلبوتے پر جو ہے پھیلا ہے۔ اس لیے ہمارے اندرون میں اخلاق ہونا چاہیے۔ اخلاق یہ سب سے عملی دعوت ہے۔ لوگ جو بھی آپ بولیں گے تو پہلے دیکھیں گے آپ کیا کر رہے۔ آج حال عجیب ہو گیا، ہم بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، دعوے تو بڑے بڑے ہیں ایسے جیسے کہ ہم وقت کے فرشتے، اعمال ایسے ہیں کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے۔ یہ حال عجیب ہمارا بنا ہوا ہے۔ تو آپ کو اخلاق اور اعمال کو عملی طور پر اپنانے کی کوشش کریں، یہ چیز دعوت کا ذریعہ بنے گی۔ اور اس کے لیے درد پیدا کرنا امت کے لیے، اور امت کے لیے دعائیں کرنا۔ ہم لوگ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم سے وابستہ ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 30-40 آدمی جو گلڈ کے اندر ماشاءاللہ کام کرتے ہیں۔ دعوت کی راہ میں بھی، خاص طور پر برادران وطن میں بھی کام کرنے کا ایک نہج چل رہا ہے۔ وہاں پر یہی ہے کہ بھائی جاؤ، جا کر جو ہے گشت کرو، پریشان حال لوگ ہیں تو پریشانی دور کرو، محبت سے بات چیت کرو۔ تو مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، جن کو اللہ نے بڑا درد دیا ہے، اور وہ خود جو ہے ان کی کتاب ہے آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، یہ کتاب جو ہے پڑھنے کے قابل ہے۔ یعنی یہ برادران وطن کو سامنے رکھ کر حضرت نے لکھا ہے، اور ہر مسلمان کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ دیکھو بھائیو، ہم جو ہے آخری نبی کی آخری امت ہے، ہم کلمہ گو ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا کام ہے کہ یہ ایمان کی بڑی امانت دوسروں تک ہم پہنچائیں۔ آج حال کیا ہو گیا ہے،
ہم بس اپنے میں مگن ہیں، ہماری اپنی منفعت کی فکر میں ہیں، میں ہوں، میرا گھر ہے، میرے بیوی بچے ہیں۔ اسلام اس کو نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اخرجت للناس، تم اپنے لیے، اپنے کیریئر کے لیے نہیں نکالے گئے، انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالے گئے۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ آپ غور کریے، ایک ہے آپ عام طور پر علاوے وغیرہ جو لوگ بنا کر جو ہے محرم کے موقع پر کھیل کود کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فرمانے لگے کہ وہاں پر انگارے پڑے ہوئے تھے اور ایک طرف آگ تھی، اور کسی وجہ سے غفلت سے کتا وہاں سے گزرا اور چھلانگ لگایا تو پیر اس کے جو ہے اس پہ آگ میں پڑے اور ڈلے میں پڑے۔ لوگ دیکھتے ہیں تو بے چینی اور بے قراری کے ساتھ بھاگتے ہیں اور اس کتے کو جو ہے اس آگ سے بچانے کی جو ہے فکر کرتے ہیں، حالانکہ کتا وہ ایسی مخلوق ہے کہ جس کا جھوٹا بھی ہم کھانا گوارا نہیں کرتے، لیکن وہ جانور ہے، اس کے اندر جان ہے، اور وہ جانور ہونے کی وجہ سے اس کی ہمدردی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ منظر تم نہیں دیکھ سکتے جو آگ میں وہ جل رہا ہے اور وہ پیر اس کے جو ہے انگارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے اس مثال کو رکھ کر سامنے جو فرمایا، یہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، جو جہنم کی آگ تو دنیا کے 70 آگ سے جو ہے بڑی ہوئی ہے، اس کی حرارت اس سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ ایک ادنا درجے کے کتے پر ہم کو رحم آیا ہے، لیکن اتنی انسانیت جو ہمارے ساتھ اٹھ رہی بیٹھ رہی ہے وہ جہنم میں جانے والی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ فکر اصل چیز ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہمارا کام ہے دوستی کرو، ان سے تعلق رکھو اور کتاب دے دیا کرو، آپ کی امانت، آپ کی سیوا۔ حضرت فرماتے ہیں میرا اپنا تجربہ ہے کہ کسی سے بھی بات چیت کرنے کے بعد کتاب دے دیتا ہوں میں، اب اس کے بعد دعا کرتا ہوں، یا ہادیو یا رحمانو یا رحیمو، یا ہادیو اے ہدایت دینے والے اللہ، یا رحمانو اے رحمان ذات اللہ کی، اے یا رحیمو سب سے زیادہ رحم کرنے والے آپ۔ بس اس کے حق میں جو ہے 100 مرتبہ جو ہے وظیفہ کر کے دعا کر دیتا ہوں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرتا اسلام میں داخل ہو رہا۔ ایسے کئی واقعات حضرت نے اپنی زندگی کے جو ہے عملی تجربے کے طور پر پیش کیا۔ ماشاءاللہ آج بہت بڑا کام اللہ نے ان سے لیا، دشمنان اسلام نے آج ان کے جو ہے کا تعاقب کیا، جیل کے اندر جو حضرت کو ڈالا۔ اب یہ بھی اللہ کی بہت بڑی جو ہے اس کے پیچھے بھی حکمتیں، مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت کو نہیں چھوڑا، پتہ نہیں اب حضرت کا جو ہے مقام مرتبہ کس قدر اللہ کے نزدیک بڑا ہوا ہے۔ تو الغرض کہنا یہ ہے کہ ہم بھی یہ فکر اور تڑپ اپنے اندرون میں پیدا کریں اور ان کے حق میں دعائیں کرتے رہنا۔ اور سوشل میڈیا کا یہ زمانہ چل رہا ہے، آج ایک تحریر کہاں سے کہاں پہنچ جا رہی، آپ یہاں بیٹھ کر مشرق مغرب شمال جنوب میں سیکڑوں میں آپ پہنچا رہے اپنا پیغام۔ تو آپ کیوں نہ ہو کہ اسلام کا پیغام بھی چھوٹے چھوٹے جملوں میں، دین کا پیغام بھی چھوٹے چھوٹے کلمات میں، دین کی پیاری پیاری باتیں چھوٹے چھوٹے سینٹنس میں آپ جو ہے لکھ کر اسلام کے پیغام کو دوسروں کو پہنچانے کا اہتمام کریں۔ اگر ہم نے دعوت کا یہ عمل انجام نہیں دیا تو اللہ کے یہاں بہت بڑی پکڑ ہے۔ یاد رکھنا، دعوت کا کام فرض ہے، دعوت کا کام فرض ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا حالات کے اعتبار سے کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی حالات کے اعتبار سے فرض کفایہ ہوتا ہے۔ دعوت کہتے ہیں بلانا کسی کو، اور دعوت دین کہتے ہیں دین اسلام کے اس پیارے طریقے پر لوگوں کو بلانا جو طریقہ جنت تک پہنچانے والا ہے، جو طریقہ جنت تک پہنچانے والا ہے۔ اب یہ اپنوں کے اندر جو کی جاتی ہے وہ بھی ایک دعوت ہے، اور برادران وطن کے درمیان میں بھی جو کی جاتی ہے وہ بھی دعوت ہے۔
اپنے گھر کے اندر جو بڑے ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں کوئی برائی دیکھو تو فوراً ان کو سمجھا کر حق کی دعوت دیں۔ یہ دعوت دینا فرض عین ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو کل پکڑے جائیں گے۔ باپ ہونے کے ناطے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ بڑی بہن ہے، چھوٹی بہنیں بگڑ رہی ہیں، محبت سے ان کو سمجھانا، اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا اور ان کو راستے پر لانا، یہ آپ کا فریضہ ہے، فرض عین ہے یہ۔ اب باہر ساری امت کے لیے دعوت کا کام کرنا ہے، تو اب سب پر جب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تو وہ کفایہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو چیز آپ کے اپنے گھر کی ہے، آپ کے گھر میں ہو رہی ہے، تو پھر وہاں اس برائی کو روکنا آپ کے ذمہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دعوت کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک فرض عین ہے اور دوسرے فرض کفایہ۔ لیکن علماء یہ بھی بتاتے اگر کسی بھی زبان لوگوں کے یہاں غیروں کے پاس بھی کوئی نہیں پہنچا اور آپ کو ان کی زبان آ جاتی ہے، کسی اور کو زبان نہیں آتی، تو آپ کے اوپر فرض عین ہوتا ہے کہ توحید اور آخرت اور رسالت کا پیغام ان تک پہنچائے۔ اس لیے زبان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو ہماری طالبات تیلگو جانتی ہیں تو تیلگو میں ایسی مہارت پیدا کریں کہ آپ تیلگو میں دین کی بات سمجھا سکیں، کیونکہ آپ ان کی زبان بولتے ہیں تو لوگ قریب ہوتے ہیں، یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہماری خاتون ہے، اثر ہوتا ہے اس کا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر پیغمبر کو بھیجا تو ان کی زبان دے کر بھیجا ہے، کہ ان کی زبان، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کی تمدنی جب آتی ہے تو لوگ قریب ہوتے ہیں، بات سننے لگتے ہیں۔ اس لیے جو طالبات انگلش میں ماہر ہیں، خوب مہارت پیدا کرو تاکہ انگلش میں تم دعوت اسلام پیش کر سکو۔ جو تیلگو جاننے والی ہیں، خوب تیلگو کے اندر مہارت پیدا کریں تاکہ تیلگو میں دین اسلام پیش کر سکیں۔ یہ ذمہ داری ہے، جب تک رہیں اس دنیا میں دعوت کا یہ کام کرنا امت کے ذمہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر دین اسلام کے کام کو مضبوطی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا وجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ یہ دنیا تو مٹنے والی ہے، آپ نے دنیا میں اللہ بندگی کے لیے بھیجا، تیرے پیغام کو عام کرنے کے لیے۔ اللہ ہم کو آپ نے خیر امت کے خطاب سے نواز کر یہ بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے۔ اے اللہ ہر ایک کو اس کا احساس نصیب فرما، اس کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ اس کا پیغام ساری انسانیت تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔